الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. تو میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا، جنت کا. اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے. ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے. اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی. آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے. We can't able to count our hair. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے. یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں. مبارک ہو انہیں جو قربانی کرتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے طالب میں ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی قربانی، دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی. ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں. بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں. تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے، پیارا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے. اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں
میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بر صغیر کے ملک کہلاتے ہیں جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا ذرا اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہیں ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں میں بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں تو وہاں شوز، تو جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا سٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے، اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا. ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چلیں فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی. اور اب آئیے
सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने, कुछ और शानदार बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हमारे आशिकाने रसूल लेते हैं, कई मुल्कों में कुर्बानी करना आसान नहीं होता, फिर उसको संभालना आसान नहीं होता, उसकी सफाई और उसके बाद उसका गोश्त बांटना, तो अब कहाँ कुर्बानी करवाएं? तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी, डोनेट कुर्बानी का एक मॉड्यूल मुतारिफ करवाया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप घर बैठे, आपकी कुर्बानी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि ये शरई काम है, शरई फरीजा है, वाजिब है, तो इसके जो भी शरई कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसकी जो शरई एहतियातें हैं, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर, उनसे तरबियत लेकर एक शानदार निजाम बनाया कि आपका हिस्सा जो है, आपके नाम की कुर्बानी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर तरीके से और शरीयत की गाइडेंस में हो। और फिर वो कुर्बानी होने के बाद आपकी तो कुर्बानी हो गई, मगर अब दीगर फायदे क्या होंगे कि जो उसका गोश्त है वो आशिकान रसूल के घरों तक पहुंचेगा। और आप यकीन करें, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी गोश्त आ जाएगा। आप किसी बैरून मुल्क में बैठे हैं, हम तो रोज शायद खाना अच्छा खा लेते हैं, मगर आपकी उस कुर्बानी की बरकत से किसी का 15 दिन या किसी का महीना जो है घर में गोश्त पकता रहेगा और उसके दिल से आपके लिए दुआएं होंगी। और उसके बाद उसकी जो कुर्बानी की खाल है वो आपकी मेरी दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उलमा बना रही है, हुफ़ाज बना रही है, मस्जिदें बना रही है, और ना जाने दीन की कितनी सारी चीजों पर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारा उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंशाअल्लाह नेकियों का खजाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बार आपने अपनी कुर्बानी करनी है दावत इस्लामी के साथ। और हाँ, सिर्फ अपनी कुर्बानी क्यों, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। इंशाल्लाह मैं अभी कुछ तफसील भी बताता हूँ। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमारे जो इस बार कुर्बानी की रेट लिस्ट है, जो बकरा है पूरा, अगर आप होल गोट करना चाहते हैं तो वो 34,000 है। अच्छा, अब ये तो पाक रुपीज में है। अच्छा, लेकिन जो लोग बैरून मुल्क में, तो उनकी आसानी के लिए मैं करेंसी में कुछ रेट्स बता देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि पर काउ शेयर इन यूके 65 पाउंड्स, और अगर कोई फुल काउ देना चाहता है तो 455 पाउंड्स है, और अगर कोई हमें एक गोट देना चाहता है तो 105 पाउंड्स है। अब 105 पाउंड या 65 पाउंड एक आपका हिस्सा तो हो जाएगा, लेकिन न जाने कितने लोगों तक माशाल्लाह गोश्त पहुंच जाएगा। तो अपनी कुर्बानी इस बार आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है। यूएसए की तरफ चले तो $80 है पर काउ में जो आपका हिस्सा है, और एक गोट, एक बकरा जो है $130 है। कनाडा में $100 फॉर पर शेयर काउ में, और गोट के अंदर 165 कैनेडियन डॉलर्स हैं। यूरोप की बात करें तो 70 यूरो एक हिस्सा है गाय के अंदर, और पूरा बकरा जो है फुल गोट 120 यूरोज बनते हैं। बाकी इसी तरह करेंसीज हैं। यूएई में अगर हम बात करें तो 275 दिरहम्स बनते हैं एक हिस्से के, शायद 350 दिरहम में तो यूएई में आप बकरा ढूंढ नहीं सकते या हिस्सा ले नहीं सकते। और अगर बकरा की तरफ चलें तो आपका बनता है 450 दिरहम। तो क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम से कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए, एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखिए ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब, इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का
کا گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نے، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول میں مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا۔ جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں۔ ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کرنی ہوگی۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25 50 100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی تک پہنچ جائے گی، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے صحیح صاحب، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے یورپ سے، یو کے سے، عرب امارات سے یا افریقہ سے کچھ قربانی کے حصے تو بھجوا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، میسج کریں کہ بھائی اس بار قربانی کی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، ان سے اگری کروا کر وہ مان جائیں تو ان کا فون نمبر اور ایڈریس آپ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں دے دیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خود ان سے رابطہ کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے جا کر ہم وہ ان کی قربانی کی کھالیں بھی کلیکٹ کر لیں گے، اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھے باہر ہوں گے اور قربانی کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں کا، تو وہ وہاں سے بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی کی کھال، اچھا وہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ باہر ہے، تو یہاں والا جس کی گھر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے بھائی میری کھال ریڈی ہے، تو وہ مکہ پاک سے ذمہ دار کو کہتا ہے جلدی اس گھر پہ جاؤ، جا کے کھال اٹھا لو۔ تو یہ جذبہ ہے نا، کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا۔ تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے، یعنی 3 in 1 ہو گیا۔ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی سید اس میں کچھ یوں بھی آ ڈیٹیل کہ بھئی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں، اور جو ہم قربانی کی کھالیں یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا، اس میں کئی علماء ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی۔ اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا، تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں جس میں لاکھوں بچے، مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا، اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ جی بالکل کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے، علم دین کو پہنچانا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔
یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم بعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما، اے پروردگار کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔